نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق و فاجر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اور کسی کے متعلق کوئی بات تمہیں بتائے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو، اس بات کی چھان بین کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے کہنے سے کچھ کر بیٹھو اور بعد میں پتہ چلے کہ حقیقت کچھ اور تھی تو تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ آپ موبائل پہ اچھی بری سب طرح کی باتیں دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ ایک شخص آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے سے کوئی شخص اس کی کمر پہ ہاتھ مار کے ایک طرف کو ہو گیا، اس کے پیچھے جو چل رہا ہے اس نے مڑ کر دیکھا، سمجھا اس نے میرے ہاتھ مارا، اس نے چاٹ مار دیا اس کے اٹھا کے۔ بعد میں وہ نکل کے آ گیا اور اس نے یا تو بتا دیا یا وہ سمجھ گیا کہ ارے اس نے مارا تھا، میں نے بلا وجہ اس کے چاٹ مار دیا، تو بعد میں شرمندگی ہوئی۔ اس میں بھی ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے کہ اسی طریقے سے کوئی شخص بلا وجہ تمہارے ذہن کے اندر تمہارے کسی رشتہ دار کے متعلق، کسی یار دوست کے متعلق، یا کہیں رشتہ گیا ہوا ہے کسی کی بیٹی کے متعلق یا بیٹے کے متعلق، ہو سکتا ہے جھوٹی خبر اڑا رہا ہو سکتا ہے بدنام کرنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہو، جو بات وہ کہہ رہا ہے اس کے متعلق چھان بین کر لی جائے، تحقیق کر لی جائے اور خود سمجھا جائے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے یہ نصیحت اتاری، جبکہ وہ دور کتنی سچائی کا دور تھا۔ لوگ بہت کم جھوٹ بولنا جانتے تھے، بہت کم چالاکیاں اور چال بازیاں کیا کرتے تھے۔ ایسے سچے دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا اور اس وقت تحقیق کا حکم دیا۔ اور آج کل کیا حال ہے لوگوں کا؟ اچھے آدمی، شریف آدمی، سچے آدمی ڈھونڈے سے نہیں ملتے، الگ الگ طریقے سے لوگ چالیں کھیل کر لڑانے کی، دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے نازک دور میں ہم کسی کی بات کہتے ہی اپنے کسی دوست سے بدگمان ہو جائیں، کسی رشتہ دار سے بدگمان ہو جائیں، شوہر بیوی سے بدگمان ہو جائے، بیوی شوہر سے بدگمان ہو جائے، تو یہ کتنی ہماری ناسمجھی اور نادانی کی بات ہوگی۔ تو اس دور میں تو خاص طور سے ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے۔ اسی طرح آج دنیا کے اندر بہت سارے نئے دین کی باتیں بتانے والے پیدا ہو گئے، نئے قوم کی خدمت کے لیے اسپتال قائم کرنے والے، اسکول قائم کرنے والے، مدرسے قائم کرنے والے۔ کوئی حیدرآباد سے ڈال لیا ہے، کوئی بنگال سے خبر بھیج رہا ہے میں یہاں یونیورسٹی بنا رہا ہوں مسلمانوں کی ترقی کے لیے، آپ لوگ 100 روپے بھیج دیں، کوئی اس نمبر کے اوپر 50 روپے ڈال دیں۔ آپ کو پتہ ہے کیا واقعی بنا رہا ہے وہ اسکول؟ کیا واقعی وہ تمہاری قوم کا ہمدرد ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دشمنوں کا کوئی ایجنٹ ہو اور وہ دشمنوں کی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو، داڑھی رکھ لی ہو، اسلام کی باتیں سیکھ لی ہوں، ٹوپی اوڑھ کے کھڑا ہو گیا اور موبائل میں خبر بھیج دی اس نے، تم اس کی ٹوپی دیکھ کر دھوکہ کھا گئے، داڑھی دیکھ کر دھوکہ کھا گئے، اس کی اسلامی باتوں سے دھوکہ کھا گئے۔ کیا پتہ اس کا تعلق کون سے مشن سے؟ یا تو تمہارے دین کی کوئی مخالفت کر رہا ہے وہ پارٹی، ہو سکتا ہے اس سے وابستہ ہو، تمہارے ملک کے خلاف کوئی بغاوت کرنے والی پارٹی ہو وہ اس سے وابستہ ہو، اس کے ملک کے خلاف فنڈنگ ہو رہی ہو، تمہارے مذہب کے خلاف فنڈنگ ہو رہی ہو، اس پیسے سے وہ غلط استعمال کر لیں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی وہ پکڑے گئے اور اس میں تحقیق ہوئی کہ کن کن لوگوں نے ان کو پیسہ بھیجا تھا، تو پھر چھان بین ان کی بھی ہو جائے گی، بھائی تمہارا کیا تعلق تھا اس سے، تم نے پیسے کیوں بھیجے تھے؟ تو اس لیے ایسے نمبروں کے اوپر پیسے بھیجنے سے بھی احتیاط کریں، کیا معلوم باہر کا آدمی کون ہے، ہمیں اس کی پہلے تحقیق ہو جائے۔
اگر اتنا ہی شوق ہے دین کی مدد کرنے کا، مدرسوں، اسکولوں اور کالجوں کی مدد کرنے کا، تو اپنے اپنے شہروں کے اندر اپنی تنظیمیں بنائیے، اور جو تمہاری تنظیموں سے قائم کیے ہوئے اسپتال ہیں، جیسے ہمارے رامپور میں مولانا محمد علی جوہر اسپتال قائم کیا گیا ہے، آپ اس میں کچھ دے سکتے ہو تو وہاں دے دیجئے، صاحب غریبوں سے غریبوں کا اس کا علاج کرا دینا، یا کسی ڈاکٹر کے پاس پیسے رکھ دیجئے، صاحب کوئی غریب آدمی آئے جس کے پاس دوا کے لیے پیسے نہ ہو تو یہ فنڈ اپنے پاس رکھ لیجئے، آپ اس سے اس کا علاج کر دینا، آپ کا جان پہچان کا ڈاکٹر ہوگا، وہ آپ کے 4 پیسوں پہ بد نظر تھوڑی رکھے گا، وہ کسی نہ کسی غریب کے کام میں آ جائیں گے۔ آپ کے شہر کے اندر مدرسے بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں، انجمن میں دے دیجئے، فرقانیہ میں دے دیجئے، جو تھانہ ٹین کے اوپر مدرسہ اسے دے دیجئے، جو شاہد میاں والوں کو مانتے ہیں آپ وہاں پر دے دیجئے۔ تو اپنے شہر کے جو آپ کے جانے پہچانے لوگ ہیں، سب سے پہلے آپ ان کو پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ عالم ہیں، یہاں دین کے کام ہو رہے ہیں، یہاں مدرسے قائم ہیں، یہاں پر تعلیم قائم ہے، تو آپ کو جو جہاں پر معلومات حاصل ہیں وہاں پر پہلے مدد کرنے کی کوشش کیجئے۔ باہر والوں کا کوئی اعتبار نہیں کہ وہ پیسے کس غرض سے وصول کر رہے ہیں یا دین کی باتیں کس غرض سے بتا رہے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ نئے نئے پیدا ہو گئے، جیسے ایک کوئی محمد علی انجینئر ہے، کوئی وہ ایسا نیا عالم پیدا ہوا ہے، کہتا ہے پوری دنیا میں جتنی مسلمانوں کی جماعتیں سب غلط ہیں۔ آج پہلے تو ہم یہ سنتے تھے دیوبندی بریلویوں کو غلط کہہ رہے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو غلط کہہ رہے ہیں، رامپوری بریلویوں کے متعلق کوئی بات کہہ رہے ہیں، رامپور بریلی والے رامپوریوں کے متعلق کوئی بات کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی ضمناً کبھی بات آ گئی تو کہہ دی، ورنہ تو اصل مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کرائیں اللہ کے بندوں کو، اللہ کے رسول کا مرتبہ اور مقام بیان کریں، اللہ اور رسول نے جو ہمیں احکام بتائیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دین سے متعلق باتیں۔ ہاں اگر کہیں اختلافی بات ضمناً آ جاتی ہے تو ذکر کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ زیادہ ہمارے تحقیق کے مطابق قرآن حدیث کے مطابق ہے، دوسرے خیال والوں کی اتنی تحقیق نہیں ملتی۔ لیکن 2-4 مسائل میں اگر ایک جماعت کا دوسری جماعت سے اختلاف ہے تو اس کا یہ مت نہیں ہے کہ وہ 2-1 مسئلے اگر غلط سمجھ بیٹھے ہیں تو وہ بالکل دین سے خارج ہو گئے، یا ان کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، پوری طرح وہ غلط ہو گئے۔ پوری طرح کوئی غلط نہیں ہے، چاہے دیوبند والے ہوں، چاہے بریلی والے ہوں، چاہے رامپور والے ہوں، چاہے غیر مقلد ہی کیوں نہ ہو، تو 4-6 مسئلوں میں ایک دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر وہ شخص کہتا ہے بالکل غلط ہیں ساری جماعتیں، سب کو چھوڑ دو، میرے ساتھ آ جاؤ، بس میں ہی ٹھیک ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جو یہ کہے کہ سب خراب ہو گئے، سمجھ لینا سب سے زیادہ خراب وہ خود ہے۔ تو جو سب کو غلط بتائے گا، اور اپنے سب کو کیوں، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی کوشش سے تو آگے بڑھ نہیں سکتا، دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے آگے بڑھوں گا، پہلے سب کو برا ثابت کر دوں تو پھر میں اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کروں۔ کیا معلوم باہر بیٹھا ہوا ہے وہ آدمی، پاکستان میں ہے، کہاں پر ہے، پہلے کیا تھا، دنیا دار آدمی تھا، بعد میں تعلیم کہاں سے آ گئی، کن لوگوں نے اسے تیار کیا ہے باقاعدہ دین کی باتیں سکھا کر، ساری مسلمان جماعتوں سے بدگمان کر کے مسلمانوں کو کیا اختلاف اور انتشار پھیلانے کا ان کا ارادہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم کسی کو جانتے اور پہچانتے نہ ہوں اس وقت تک اس عالم کی بات نہ مانیں، جب تک ہم جانتے اور پہچانتے نہ ہوں اس وقت تک ہم کسی کو زیادہ چندہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارا مال بھی ہمارے ہی اوپر استعمال ہو سکتا ہے، اور وہ جو لوگ ہمارے سامنے جو ہم جن کو پہچانتے نہیں ہیں دین کی باتیں لا رہے ہیں، کیا پتہ دین کی آڑ میں وہ ہمیں کیا سنا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے رسول حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے اندر جلوہ گر فرمایا، تو آپ نے دوسروں تک دین کی تبلیغ کرنے سے پہلے، دین کی بات پہنچانے سے پہلے اپنے ان لوگوں کو جمع کیا جو آپ کو پہچانتے تھے، آپ کے خاندان سے واقف تھے، آپ کے کردار سے واقف تھے، آپ کے طور طریقوں سے واقف تھے۔ جب انہوں نے پہچانا تو پھر دوسروں تک بات پہنچائی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کر کے اللہ کا خوف دلائیے، بری چیزوں سے ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے اوپر چڑھے۔ وہاں عرب کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو وہ اونچی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارتا تھا، آواز دیتا تھا، لوگ اس کی آواز پہ آ جاتے تھے، بھائی یہ کوئی پریشانی میں ہے، چلو اس کی مدد کریں، کیا بات ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے قریش کے قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں آواز دی، اے قریش کے لوگوں کہاں ہو آ جاؤ، اے بنو عبد المطلب کہاں ہو آ جاؤ، اے بنو ہاشم کہاں ہو آ جاؤ، اے فاطمہ بنت محمد کہاں ہو آ جاؤ، ایک ایک کے نام لے کے، کہیں قبیلوں کے نام لے لے کر جب آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا تو تمام جو جہاں جہاں تک آواز پہنچی وہ خاندان اور قبیلے اور رشتہ دار سب آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے سامنے وہ صورت پیش کی جو قیامت تک تمام امت کے لیے یہ تعلیم بن گئی کہ دیکھو کسی کی بات ماننے سے پہلے اس کو پہچان لو۔ سب سے پہلے حضور نے ان کو پہچنوایا اپنے آپ کو، اور کیا فرمایا، اے لوگو تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، ٹھیک ہے، تم یہ جانتے ہو میرا کردار کیسا ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں؟ کہا سب آپ کو پہچانتے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کے ہر آدمی کردار سے واقف ہے، آپ اعلیٰ کردار والے ہیں۔ فرمایا اچھا مجھے سچا جانتے ہو؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت زبردست دشمن چھپا ہوا ہے جس کا ارادہ یہ ہے کہ رات میں تمہیں حملہ کر کے سب کے سب کو یہاں پر ہلاک کر دے گا، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ کہا بالکل، ہم آپ کو سچا جانتے ہیں، ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو پہلے سے پہچانتے بھی تھے ان کو اور اپنی پہچان کرائی، اور اس پہچان کے اندر خوب مضبوطی لی، پھر ان کو دین کی بات بتائی۔ فرمایا یہ تو میں نے تمہارے سامنے تمہارے امتحان کے لیے اور تمہارے اندر اپنی پہچان کو مضبوط کرنے کے لیے بات کہی، اصل بات مجھے کہنا یہ ہے کہ تم جو بہت سارے معبودوں کی عبادت کرتے ہو اسے چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اگر تم نے ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع نہیں کی اور اپنے معبودان باطلہ کو نہیں چھوڑا تو سمجھ لو اللہ کے فرشتے وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور تمہیں پکڑ کر سب کو دوزخ میں لے جا کر ڈال دیں گے اور سب کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ یہ میرا مقصد ہے کہنے کا۔ تو تبلیغ دین کی بعد میں کی، پہلے اپنی پہچان کرائی۔ وہ لوگ جو ہمارے درمیان تبلیغ کرنے آ رہے ہیں پہلے ان شہروں میں جائیں اور وہاں پر اپنی حقیقت بیان کریں۔ ایسی ہمارے رامپور کے اندر باہر کے آئے ہوئے نہ جانے کتنے لوگ وہ ہیں جن نے ہمارے رامپور والوں کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا باپ کون ہے، اس نے تعلیم حاصل کہاں سے کری ہے، کون سے مشن سے جڑا ہوا ہے، وہ یہاں پر لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ مسلمان ہمارے رامپور کے بھولے بھالے جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یا تو پیسوں کا لالچ مل رہا ہے انہیں، یوں اس کے پاس جا رہے ہیں، یا بہکائے میں گمراہی میں بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں۔ بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں، کہاں کا میں نے معلوم کیا کہاں کا ہے بھائی، یہ شخص کا چھتیس گڑھ کا ہے، بریلی گیٹ کے اوپر بڑھیا کی دکان کے پاس جو مسجد میں امامت کر رہا ہے وہ شخص چھتیس گڑھ کا آیا ہوا ہے۔ رامپور گڑھ کے والے کو نہیں مان رہے ہیں، چھتیس گڑھ والے کو ماننے کو تیار ہیں۔ اپنے عالم کی برائیاں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، جو پہچانا ہوا دیکھا ہوا ہے ہمارا، جس کا کوئی غلط مشن نہیں ہے، کوئی غلط جماعت سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس کی باتوں پہ تو ہمیں پورا یقین نہیں ہے۔ ایک باہر کا آیا ہوا نیا آدمی جس کو ہم پہچانتے تک نہیں، اس کے پیچھے لگنے کو ہم تیار ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے ایسے نماز پڑھو تو ایسے پڑھنا ہے، ایسے کرو تو ایسے۔ اس کا تو مقصد ہی مسلمانوں کے درمیان اختلاف و انتشار پیدا کرنا ہے۔ دو طرح کی حدیثیں ہیں، ایک وہ حدیثیں ہیں جن پر ہم عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، ایک وہ حدیثیں ہیں جن پر وہ عمل بتا رہا ہے، وہ حدیثیں منسوخ ہیں۔ وہ پہلے تھی ابتدا اسلام میں، بات کو ختم ہو گئی، مگر جان بوجھ کے وہ باتیں لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں، حدیثیں دکھائی جا رہی ہیں۔ دیکھو حدیث میں لکھا ہوا ہے، اب سیدھا سادہ بابا حدیث دکھائی تھی انہوں نے، تو جو حدیث میں لکھا ہوا ہے بھائی ہم بھی تو حدیث دکھا رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، تو جو تم عمل کرتے چلے آ رہے ہو وہ اس کے کہنے سے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو یہ ساری باتیں اس وقت بہت قابل غور ہیں۔ دنیا میں بڑے فتنے فسادات تمہارا مال حاصل کرنے کے لیے، تمہارا دین چھیننے کے لیے، تمہارے درمیان اختلاف و انتشار پیدا کرنے کے لیے بہت ساری غلط صورتیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں خبردار فرما دیا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو کیا پتہ وہ خبر فاسق و فاجر کی ہو، اس پر عمل کرنے سے پہلے اس پہ تحقیق کر لو، چھان بین کر لو۔ جب یقین ہو جائے کہ چیز صحیح ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، چاہے باہر کا عالم ہو چاہے یہاں کا، دین کا ہمدرد ہونا چاہیے، اسلام اور مسلمانوں کا ہمدرد ہونا چاہیے، چاہے وہ اسکول کھول رہا ہے، چاہے کالج کھول رہا ہے، چاہے دین کی بات بتا رہا ہے۔ تو جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے، کسی کی پہچان نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی بہکائے میں اور گمراہی میں نہ آئیں۔ اللہ یہ ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے اور صحیح علماء کی باتوں کو سن کر اور جان کر ان پر اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ اچھا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب مسلمانوں کی پریشانی دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قاری صاحب کے بہنوئی بیمار ہیں مولا ان کو بھی شفا عطا فرما، ان کی تکلیف پریشانی دور فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ہم سب حاضرین میں سے جس کو جو بیماری ہے اسے دفع فرما۔ ہمارے رشتہ دار، ہمارے ملنے والے جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کو جو بیماری ہے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما، جس کی جو پریشانی ہے اسے دور فرما، جن کے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں قریب ہیں ان کے لیے اچھے انتظام فرما، عزت کے ساتھ ان کی شادیاں کرا، جن کے ابھی رشتے نہیں ہوئے ہیں رشتوں کے متلاشی ہیں بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ دھوکے بازوں سے، شرپسندوں سے، فتنہ پھیلانے والوں سے ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، صحیح اور غلط کے درمیان ہمیں فرق سمجھ کر صحیح کو اختیار کر کے غلط سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما، آمین بجاہ